السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں خشک اور گرم رہا۔ گرمی کی یہ لہر مزید 3 دن جاری رہے گی جس سے کراچی سمیت سندھ، جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے علاقے متاثر ہوتے رہیں گے۔ تاہم کچھ شمال مغربی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں میں بادل ڈیولپ ہوئے اور رات تک مختلف مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ تازہ ترین صبح کے وقت کی سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے، تاہم انتہائی شمالی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل ضرور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شمال مغرب کی چلنے والی ہواؤں کے سبب یہاں پر وہ سموگ کی شدت میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملی ہے اور رات اور صبح کے اوقات میں خنکی بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے دوران پاکستان کے مختلف شمالی علاقوں میں بارش، ژالہ باری، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ بہرحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت تاجکستان کے علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں میں بادل بننے اور مختلف مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی صورت میں دیکھنے کو ملے۔ ایک اور مغربی نظام اس وقت بحر قزوین کے جنوب میں ایران کے علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات ہمیں پاکستان پر 28-29 اکتوبر کے دورانیے میں شدت کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ویسے تو ایک مضبوط سلسلہ ہوگا لیکن شمالی علاقوں کے لیے، لیکن ملک کے باقی زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں رہے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ترکمانستان، تاجکستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر اس سلسلے سے کافی اچھی بارشیں برستی دکھائی دیں گی اور اسی سلسلے سے سعودی عربیہ، کویت، ایران، قطر کے علاقے شامل ہیں، افغانستان، ان علاقوں میں بھی اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ UAE کی بات کریں تو اس سلسلے کا کوئی خاص اثر نہیں رہے گا۔ ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان ڈانا اس وقت اپنی شدت کھو کر ایک لو پریشر سرکولیشن کی حالت میں یہاں پر شمال مشرقی بھارت کے علاقوں پر موجود ہے جو کہ مزید کمزور ہو رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر بحیرہ عرب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک ہائی پریشر اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ ایک اینٹی سائیکلون جیسی صورتحال یہاں پر راجستھان اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر کیا موسمی صورتحال رہے گی پاکستان کی؟ تو پہلے سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم خشک اور گرم رہے گا۔ بلوچستان کے علاقوں میں بھی موسم خشک رہے گا۔ پنجاب، کشمیر کے علاقوں میں بھی کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سمیت وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ چترال، معلم جبہ، ناران، کاغان، گلگت کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، مطلب ابر آلود رہ سکتا ہے رات تک۔ اکا دکا مقامات پر ہلکی پھلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برف باری ہو سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر کسی بھی خاطر خواہ موسمی ہلچل کا امکان نہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے 99.5% علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ آج کی اگلے 24 گھنٹوں کی موسمی صورتحال ہے۔ اگر اس سے آگے آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں سے سکپ کر کے جا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے 28 اور 29 کے دوران اثر انداز ہونے والے مغربی سلسلے کی۔ یہ سلسلہ کافی مضبوط رہے گا ترکمانستان، تاجکستان کے علاقوں تک۔ اس کے علاوہ شمالی پاکستان کے علاقوں میں زبردست بارشیں متوقع ہیں اور مختلف مقامات پر ژالہ باری بھی ریکارڈ کی جائے گی۔ اگر 28 اور 29 کے دورانیے میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو معلم جبہ، ناران، کاغان، دیر، بونیر، چترال، سوات، معلم جبہ، ناران، اس کے علاوہ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، مردان، مالا کنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ پشاور، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، ان علاقوں میں زبردست بادل بنیں گے۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں، آندھی کے ساتھ بارش اور مختلف مقامات پر شدید ژالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں اور بلند پہاڑوں پر اچھی برف باری ریکارڈ کی جائے گی۔ اگر یہاں پر وزیرستان، ٹانک، مکین، بنو، ہنگو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک کے علاقوں کی بات کی جائے، کوہاٹ کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات 28 اور 29 کے درمیان موجود رہیں گے۔
यहाँ पर भी कहीं हल्की, कहीं معتدل تو کہیں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا اور 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں پر آندھی بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ گلگت کی بات کی جائے تو گلگت، غزر، ہنزہ، چلاس، سکردو کے علاقے شامل ہیں۔ ان تمام علاقوں میں بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کے امکانات 28 اور 29 اکتوبر کے دوران موجود رہیں گے اور یہاں پر اچھی برف باری کے امکانات روشن ہیں اور بارش بھی کافی تگڑی برسنے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر کشمیر کی بات کروں تو کشمیر کے جو وسطی اور شمالی علاقہ جات ہیں، جس میں باندی پورہ، کپواڑہ، وادی نیلم، بارہ مولہ، اننت ناگ، سری نگر، لیہ لداخ، کارگل کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات تو نہیں ہیں، لیکن بادل یہاں پر رہیں گے۔ ہلکی پھلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنوبی کشمیر کے علاقے جس میں جموں ڈویژن کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا، کیونکہ یہ سسٹم زیادہ تر شمال مشرق کی طرف حرکت کرے گا۔ تو وادی نیلم، کپواڑہ کے علاقے شامل ہیں، مظفر آباد، یہاں پر تو بارش کا امکان موجود ہے۔ البتہ جموں، میرپور، اس کے علاوہ یہ شوپیاں کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں کوئی خاطر خواہ ہلچل ہو، اس کے امکانات فی الحال کافی کمزور ہیں، لیکن یہاں سے بادل ضرور یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بادل 28 اور 29 کی درمیانی رات سے 29 اکتوبر کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگر شدت رہی تو میرپور، شوپیاں، یہاں پر بھی چند ایک مقامات پر بارش کے ساتھ ژالہ باری ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اب پنجاب کی بات کی جائے، پنجاب کے جن علاقوں میں 28 اور 29 کے دوران بارش کے کافی مضبوط امکانات ہیں، ان میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد کے علاقے قابل ذکر رہیں گے۔ اس کے علاوہ اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب، میاں والی، جہلم، گجرات، نارووال، سیالکوٹ کے علاقے شامل ہیں، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، وزیر آباد، یہاں تک بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ یہاں پر بارش کہیں کہیں ہوگی، کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہو جائے گی، کچھ علاقوں سے بادل بغیر برسے یا پھر آندھی کا سبب بنے گزر جائیں گے، لیکن اس کا اثر قصور، لاہور، فیصل آباد اور آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے، اس کا امکان کافی کم ہے۔ اس دورانیے میں یہاں پر ایک سرکولیشن بننے کے امکانات موجود ہیں، جس کے سبب سے جھنگ، اس کے علاوہ میاں والی کے علاقے شامل ہیں، بھکر کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ڈیولپمنٹ مضبوط رہی تو اکا دکا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر ان علاقوں میں بارش ہو ایسا امکان نہیں۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے وسیع پیمانے پر اس دورانیے میں موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ البتہ انتہائی شمال مغربی بلوچستان کے علاقوں میں، جس میں یوب، بارکھان، کولہو، اس کے علاوہ موسیٰ خیل، شیرانی کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہوں گے، جو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس وقت موسمی پیٹرن کیا چل رہا ہے۔ آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا کہ جیسے جیسے ہوائیں سٹیبل ہوں گی تو واضح ہوتا جائے گا کہ اس وقت جو موسمی پیٹرن ہے وہ کیا ہے۔ پچھلے سال کی طرح ہم اس بار بھی نومبر میں جو نیوٹرل پیٹرن ہے اس کے زیر اثر آنے والے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ ابھی تک لانینا کنڈیشن فعال نہیں ہو سکی، اس لیے جو اس وقت موسمی پیٹرن دکھائی دے رہا ہے، پچھلے دنوں جو توقع کی جا رہی تھی کہ اس وقت جو ہے لانینا کنڈیشن آگے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، درجہ حرارت مزید کم ہوں گے، تو پچھلے ہفتے کے دوران درجہ حرارت میں مزید جو ہے وہ بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ تو اس وقت جو نیوٹرل پیٹرن ہے وہ بحال ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہائی پریشر جو ہے وہ براجمان رہنے والا ہے، یہاں پر لو پریشر رہے گا اور یہاں پر ہائی پریشر رہے گا۔ اب آنے والے دنوں کے دوران آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، ان علاقوں میں جو جیٹ ہیں وہ کافی نیچے سرکیں گی، کچھ نامالود ہوائیں بحیرہ احمر سے لیں گی اور کچھ بحیرہ عرب سے آئیں گی۔ یمن کے علاقے تو اچھی بارشیں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو عمان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ UAE کے علاقے ہیں، ان علاقوں پر ہائی پریشر کا اثر رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں، ان علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ البتہ یہ سعودی عربیہ کے علاقے جتنے بھی ہیں، جس میں مکہ، مدینہ، اس کے علاوہ یہ درمیانی علاقے جتنے وسطی علاقے ہیں، اس کے علاوہ ایران کے علاقے شامل ہیں، عراق، افغانستان، اس کے علاوہ ترکی، ان علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن جارڈن اور آس پاس کے علاقوں میں بارشوں میں کمی بنی رہے گی۔ اب یہاں پر اس جو ہے پیٹرن کے دورانیے میں
बारिश का इन्हसार मगरबी जेट पर रहेगा। जब मगरबी जेट थोड़ा नीचे सिरक कर आएंगी और यहाँ से होती हुई बहरे अरब से होकर पाकिस्तान के जो है वो जनूबी इलाकों से होकर गुजरेंगी, तो तब जाकर कोई मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों को भी मुतासर करता दिखाई देगा। लेकिन नवंबर में हमें तवक्का है कि वस्त नवंबर के आसपास से हमारे ये शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, उन इलाकों में अच्छी बारिशों का आगाज़ हो जाएगा और यहाँ पर अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी, जिस बारे आपको वक्तन आगाह करते रहेंगे। अगर हम पैटर्न को देखें तो न्यूट्रल कंडीशन के दौरान यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पर लो प्रेशर, और जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आसपास के इलाके हैं यहाँ पर लो प्रेशर। इसके अलावा बहरुल काहिल के मशरकी हिस्से पर हाई प्रेशर और यहाँ पर अमेरिका और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, जबकि अफ्रीका पर भी हाई प्रेशर रहता है। इस बारे आपको पहले भी कई बार आगाह किया जा चुका है। इस बार का मौसम सरमा में हम अगर न्यूट्रल पैटर्न के ज़ेरे असर गुजारते हैं तो पिछले साल जैसी सूरत हाल रहती दिखाई देगी।